سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سخت گرمی کا موسم ہے، عرب کی تپتی صحرا ہے، سورج اپنے آپ و تاب سے چمک رہا ہے، دوپہر کے وقت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نماز کے لیے جا رہے، ملحد دہریہ مل گیا، کہنے لگا اے خلیفہ چہارم، دماد رسول شیر خدا فاتح خیبر بتائیے، تم کہتے ہو خدا ہے، مجھے دکھاؤ کہاں ہے خدا؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ کہنے لگے ہاں خدا ہے، تم دیکھنا چاہتے ہو کہاں اوپر دیکھو سورج کی طرف، آسمان کی طرف، جب آسمان کی طرف دیکھا سورج اپنی آبتاب سے چمک رہا، دیکھ نہیں پایا، آنکھیں کھل نہیں فرمایا آنکھیں کھولو، اوپر دیکھو آپ کو خدا نظر آئے گا، کہاں نہیں اوپر سورج کی چمک دمک ہے، میں تو سورج کو نہیں دیکھ پا رہا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہنے لگے جب تم سورج نہیں دیکھ سکتے تو پھر مجھے دکھاؤ، بتاؤ کہ سورج بنانے والے خدا کو تم کیسے دیکھ سکتے؟ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے خدا کے وجود پر سب سے بڑی دلیل یہ انسان کا وجود ہے، انسان اپنے وجود میں غور کرے۔ فرمایا کرتے تھے اللہ رب العزت نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں خربوں انسان بنائے اور پیدا ہو رہے، قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ فرماتے تمام انسانوں کی شکلیں مختلف، تمام انسانوں کی عقلیں مختلف، چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مختلف، حتیٰ کہ انگلیوں کے بوڑے ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی آیت تلاوت کرتے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اللہ رب العزت فرما رہے ہم نے انسان کو تین طریقوں میں پیدا کیا، تین طریقوں میں، ماں کے پیٹ میں تین طریقوں میں اللہ نے بچے کو پیدا کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ اس آیت کی وضاحت میں فرماتے ہیں ذرا غور کرو، بچے کی تخلیق ہوئی تین اندھیروں میں، تین طریقوں میں۔ دنیا میں جتنا مرضی بڑا فنکار پیدا ہو جائے، اندھیرے میں وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنی فنکاری نہیں دکھا سکتا، لیکن اللہ کی تخلیق دیکھیے، تین اندھیروں میں، تین طریقوں میں بچے کو پیدا کیا، خوبصورت ہونٹ بنائے ہیں، آنکھیں بنی، پھر آنکھوں میں بصارت رکھی، کان بنے، کانوں میں سماعت رکھی، تین طریقوں میں اللہ رب العزت اس بچے کو رزق کھلا رہا ہے، اس کا سانس بھی بحال رکھا ہے اور وہ بچہ مرتا بھی نہیں۔ یہ کاریگری صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ فرمانے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے آپ میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے اندر اللہ فرمانے تمہارے اندر میری نشانیاں ہیں، جسم کے ایک ایک عضو پر غور کرو، اللہ کی نشانی۔ تو عقیدہ توحید کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ انسان اللہ کے وجود کو ذہنی طور پر بھی تسلیم کرے اور دلی طور پر